والسلام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیہ الصلاة والسلام من عرف نفسه فقد عرف ربه صلی وقت مختصر ہے اور احباب جمع ہیں، اعزاء جمع ہیں. ایک مومن ایک عزادار کے درجات کی بلندی کے لیے مومن وہی ہے کہ جو راہ مولا میں اپنی حیات کو ڈال دے. عزادار وہی ہے جو غور و فکر کے ساتھ حیات کو منزل تدبر میں لا کر قیام دے. اور اسی سبیل کا دوسرا نام مجلس حسین ہے. اسی سبیل کا دوسرا نام مجلس حسین ہے. سرنامے میں میں نے اپنے سید و سردار مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کلمے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دل و دماغ ایسا نہیں کہ جو اس کے متن عربی اور ترجمے سے آگاہ نہ. دائرہ دین میں دو بنیادی اسکول آف تھاٹ ہیں، اہل شریعت، اہل طریقت. دونوں کی بنیادیں اسی کلمے پر استوار ہوتی ہیں. دونوں کی بنیادیں اسی کلمے پر استوار ہوتی ہیں. یعنی فقہا کتنے ہی دائروں میں تقسیم صحیح، اہل طریقت کتنے ہی دائروں میں تقسیم صحیح، لیکن جس راستے سے چل کر آئیں اور جہاں ایک نقطہ مشترک حیات کو ملے، جو حیات کا نقطہ ثقل قرار پائے، جس پر حیات قیام پذیر ہو تو اس میں توازن آ جائے، تو اس نقطہ ثقل کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. نقطہ ثقل کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. کلمہ آپ کے پیش نگاہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بس کچھ دیر دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود سے ہم کلامی کریں، کیا ہم نے اس کو پہچان لیا؟ اگر ہم نے اس کو ہی نہیں پہچانا تو اسے کیا پہچانا؟
پوری ملت اسلامیہ اسے مانتی ہے، اسے مانتی ہے، مانتے سب ہیں لیکن پہچانتے کم ہے۔ اکثریت مانتی ہے، اقلیت پہچانتی ہے۔ اقلیت مانتی ہے اور اکثریت مانتی ہے اور اقلیت پہچانتی ہے۔ جو مانتے ہیں وہ زنجیر شک میں گرفتار رہتے ہیں، اور جو پہچان لیتے ہیں وہ نعمت یقین کے ساتھ حیات کو منزل قیام میں لے آتے ہیں۔ جو مانتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں، اور جو پہچان لیتے ہیں وہ شکر کرتے ہیں۔ دیکھیے ورق آہستہ سے الٹ لیجئے، دفتر کرب و بلا کا ورق آہستہ سے الٹ لیجئے۔ میں نے کبھی اس دفتر کو روایت نہیں جانا، میں نے روایت کی آنکھ سے کربلا کو نہیں دیکھا، میں نے شعور کی آنکھ سے کربلا کو دیکھا۔ میدان کھلا تھا، دو لشکر مقابل میں تھے، دو لشکر مقابل میں تھے۔ فرق کیا تھا؟ ایک طرف ماننے والے کھڑے تھے اور ایک طرف پہچاننے والے تھے۔ ایک طرف ماننے والے کھڑے تھے اور ایک طرف پہچاننے والے کھڑے۔ جو مان رہے تھے وہ زنجیر شک میں گرفتار تھے، جو پہچان رہے تھے وہ نعمت یقین کے ساتھ منزل قیام میں کھڑے تھے۔ جو مان رہے تھے وہ شکوہ کر رہے تھے، اور جو پہچان رہے تھے وہ شکر کر رہے تھے۔ ایک رات حسین نے مانگی، ایک قدم آگے بڑھا، ماننے کے دائرے سے نکلا اور پہچاننے کے دائرے میں آ گیا، تو وہ غلام نہیں رہا، آزاد ہو گئے۔ وہ غلام نہیں رہا، آزاد ہو گیا۔ یہ نسخہ تو اس نے بتایا کہ جب تک یا حسین نہ کہنا سیکھے مانتا ہے، اور جب یا حسین کہنا سیکھ لے پہچانتا۔ مجلسیں بار بار اس لیے ہیں، مجلسیں بار بار اس لیے برپا ہوتی ہیں کہ انسان اس کو پہچانے، اس کو پہچانے گا تو اس کو پہچانے گا۔ جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تمام انسانوں کی زندگی کا دار و مدار اسی لطف پر ہے۔ تمام انسانوں کی زندگی کا دار و مدار اسی لطف پر ہے۔ جسم و روح میں جب تک یہ رابطہ سلامت ہے ہم منزل سیر کے اندر ہیں، لیکن جب یہ رابطہ منقطع ہو جائے ہماری منزل سیر رک جائے، منزل عمل رک جائے۔ جب تک یہ رابطہ سلامت ہے ہم منزل عمل میں، جب یہ رابطہ منقطع ہوا منزل عمل رک گئے۔ سیر تو سب کر رہے ہیں، سیر تو سب کر رہے ہیں، لیکن یہ آئینہ اگر مجلہ نہیں، یہ آئینہ اگر شفاف نہیں، یہ آئینہ اگر مزکا نہیں تو سیر کائنات کرے اشیاء یہی دم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ آئینہ مجلہ ہو جائے، اگر یہ آئینہ شفاف ہو جائے تو یہ اشیاء کو یہاں دم نہیں کرے گا۔ یہ آئینہ اشیاء کو منقص کر کر ظرف عقل میں انتقال پذیر کرے گا۔ مختصر وقت ہے، کوئی تفصیل نہیں، سوال تو آنا چاہیے کہ یہ آئینہ مجلہ کیسے ہو، یہ آئینہ شفاف کیسے ہو؟ تو اسی کے لیے رسول نے مانگا نہیں، حکم الہی کی تکمیل کی۔ اور سورہ شورى کی آیت بھی سب کو ازبر ہونا چاہیے۔ قل کہہ دیجئے
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسالت کا کوئی اجر نہیں، رسالت کا کوئی اجر نہیں الا اس کی کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ رسالت کا مقصد کیا تھا؟ 1,24,000 نبوتوں کی رسالتوں کا خلاصہ یہ کہ وہ ان راہوں کو معین کریں کہ جو اس نفس کی تطہیر کے لیے لازم ہے، اور انسان جب اس راہوں پر اپنی زندگی کو ڈالے تو اس کا تزکیہ کرتا چلا جائے۔ تو ذات خاتم نے حکم الہی کی تکمیل کی کہ رسالت کا کوئی اجر نہیں الا اس کی کہ میرے قربا سے مودت کرنا، یعنی قیامت تک کے لیے بتایا کہ اگر قربا کی مودت کو آئینہ بنا لیا اور یہ حیات اس آئینے کے روبرو آ گئی تو اس کے داغ دھلتے چلے جائیں گے، یہ نفس کا آئینہ مجلہ ہوتا چلا جائے گا، یہ نفس کا آئینہ شفاف ہوتا چلا جائے گا، اور جب جھک کے اس میں دیکھے تو رخ یار کو دیکھے، اور جب اس میں جھک کے دیکھے تو رخ یار کو دیکھے، اور جب رخ یار کو دیکھے تو میں نہ رہے تو ہو جائے، میں نہ رہے تو ہو جائے، یعنی آئینہ مودت کے روبرو اگر حیات آئے تو عزیزان گرامی یہ نفس کا آئینہ مجلہ ہو، اور نفس کا آئینہ مجلہ ہو تو میں نہ رہے تو ہو جائے، یعنی یہ حیات نجاست شرک سے بری ہو اور توحید سے اس کا دامن بن جائے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ محمد و آل محمد کی محبت ان کی مودت شرک سے بری کرتی ہے اور توحید سے دامن کو باندھ دیتی ہے۔ اور جب آئینہ نفس مجلہ ہوا اور سیر کائنات کرتے ہوئے اشیاء کو اس کتاب نفس کے اندر سمیٹا تو اس نے منقص کر کے ظرف عقل میں انتقال پذیر کیا۔ عقل کا کام کیا ہے؟ درک کرنا۔ عقل کا کام کیا ہے؟ پہچاننا۔ عقل نے اشیاء کو درک کیا، اشیاء کو پہچانا، تو اشیاء نہیں رہی، علم بن گئی، اور جب وہ اشیاء علم بن گئی تو وہی لمحہ اس نفس کی بے خبری کو خبر میں بدل دیتا، یعنی اس کے جہل کو علم میں بدل دیتا، اور جب جہل علم میں بدل جائے تو اس میں عدالت آ جاتی ہے، اور علم و عدل جب یکجا ہو جائے تو اب یہ گردان کلمہ نہیں کرتا، کلمے پہ شہادت دیتا، نہیں کرتا، کلمے پہ شہادت دیتا۔ دو لشکر مقابل میں تھے، ایک طرف کلمہ پڑھنے والے کھڑے تھے اور ایک طرف کلمے پہ شہادت دینے والے کھڑے تھے۔ تو عزیزان گرامی جو مانتا ہے وہ کلمے کی گردان لگاتا ہے، لیکن جو پہچان لیتا ہے وہ شہادت دیتا، جو پہچان لیتا وہ شہادت دیتا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اسے پہچانا اس نے اسے پہچانا۔ میری آپ کی تمام انسانوں کی حیات کا دار و مدار اسی لطف پر، یہ سب میں موجود ہے، یہ سب میں موجود ہے، کوئی اس سے محروم نہیں ہے۔ اب آپ خود سوال قائم کریں، آپ میں موجود ہے، آپ میں موجود ہے، سب میں موجود ہے، کیا اس کو دیکھا؟ کیا اس کی کوئی آواز سنی؟ کوئی بو سونگھی؟ ذائقے میں آیا؟ کبھی اس کو محسوس کیا؟ ہے اندر موجود؟ تیزی سے چلیں، وقت کا اصول وضع کر لیں، کلیہ وضع کر لیں، جو حواس کی دسترس میں نہ آئے، ہے اندر موجود لیکن میرے حواس کی دسترس میں نہیں، جو حواس کی دسترس میں نہ آئے اسے غیب کہتے ہیں۔ جو حواس کی دسترس میں نہ آئے اسے غیب کہتے ہیں، جو حواس کی دسترس میں آ جائے اسے حضور کہتے ہیں۔ میرے حضور ہے میرے اندر موجود لیکن میرے حواس کی دسترس میں نہیں، یہ غیب ہے۔
پوری ملت کا بنیادی عقیدہ ہے ایمان بالغیب. متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو اب تو غیب کو سمجھ لو، تمہارے اندر موجود لیکن تمہارے حواس کی دسترس میں نہیں، اور جو حواس کی دسترس میں نہ ہو اسے غیب کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی وہ غیب ہے، حواس کی دسترس میں نہیں. اگر حواس کی دسترس میں آ جائے تو وہ غیب نہ رہے، حضور ہو جائے. امام غیب میں ہے، امام حواس کی دسترس میں نہیں. اب یہ کیا ضد ہے کہ اسے دیکھے؟ اب یہ کیا ضد ہے کہ اس کی آواز کو سنیں؟ جب غیب میں ہیں تو حواس کی دسترس میں نہیں. تو اب جہاں جہاں اصطلاح غیب صرف ہو، اس کلیے کے اوپر کستے چلے جائیں. جو حواس کی دسترس میں نہ آئے اسے غیب کہتے ہیں. ہے اندر موجود. کہاں ہے؟ سر میں، آنکھوں میں، کانوں میں، سینے میں، ہاتھوں میں. کہاں ہے؟ آپ جواب دیں تو آپ کا مختصر جواب یہ ہوگا کہ میرے روم میں موجود ہے. میرے روم میں موجود. جس نے اس کو پہچانا اس نے اسے پہچان لیا. آپ کہیں گے میرے روم میں موجود ہے. تو جو غیب ہو اس کے لیے علاقہ مخصوص نہیں ہوتا. جو غائب ہو اس کے لیے علاقہ مخصوص نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ موجود ہوتا، وہ ہر جگہ موجود ہوتا. تو عزیزان گرامی خالق غائب ہے، اس کے لیے علاقہ مخصوص نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے. امام غیب میں، اس کے لیے علاقہ مخصوص نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے سب میں موجود ہے، سب میں موجود. دیکھیے میرا ہی مکالمہ ہے، 1000 کتابیں میں نے پڑھی لیکن اپنی ہی کتاب نہ پڑھ سکا. جب خود سے بے خبر رہا تو کسی اور سے باخبر کیا ہوگا. مانو نہیں اسے پہچان، مانو نہیں اسے پہچان. میرے عزیز سب میں موجود. رات بستر خواب پہ آپ جائیں، اسی کے حکم سے یہ سیر کو نکلتا، اسی کے حکم سے یہ سیر کو نکلتا. کروڑہا کلومیٹر کا فاصلہ آنے واحد میں طے کر دیتا. ہر آواز سنتا ہے، ہر منظر دیکھتا ہے، خواب، ہر بو سونگتا ہے، ہر ذائقہ چکھتا ہے، ہر شے کو محسوس کرتا ہے. جسم تو بستر پر ہے، آنکھیں تو بستر پر، کان بستر پر، بغیر حواس کے سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. بغیر حواس کے سب کچھ پا رہا ہے، بغیر حواس کے سب کچھ پا رہا ہے. تو یہ قدم اور آگے بڑھیں. جو غائب ہو اسے حاجت حواس نہیں ہوتی. قرآن تو سب پڑھ رہے ہیں، چلتے چلتے لطائف قرآن میں سے ایک لطف کو محفوظ کریں، ایک لطف کو محفوظ کریں. میرے عزیز جو غائب ہو اسے حواس کی حاجت نہیں ہوتی. تو اب تو سمجھ میں آنا چاہیے وہ غائب ہے، اسے حواس کی حاجت نہیں. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. تو بغیر کان کے سنتا بھی ہے اور بغیر آنکھ کے دیکھتا بھی ہے. بغیر کان کے سنتا بھی ہے اور بغیر آنکھ کے دیکھتا بھی ہے. سرہانے کسی نے آ کر آہستہ سے آواز دی،
شانہ ہلایا، آنے واحد میں اپنی منزل پہ لوٹ آیا، آنے واحد میں اپنی منزل پر لوٹ آیا۔ تو اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، جو غائب ہو اسے آہستہ آواز دو یا زور سے آواز دو یا گڑ گڑا کے پکارو، جب پکارو جہاں پکارو آنے واحد میں مدد کو آتا، جب پکارو آنے واحد میں مدد کو آتا۔ تو میرے عزیز، اب جس نے اسے نہیں پہچانا وہ اسے کیا پہچانے گا؟ پکارے گا وہ جو خود بھی ہوگا، پکارے گا وہ جو خود شناس ہوگا، جو خود شناس نہیں، جو خود بھی نہیں، جس نے اسے نہ پہچانا تو اس نے اسے کیا پہچانا؟ مانتا ہے شک میں گرفتار رہتا ہے، پہچانتا ہے منزل یقین پر آ کر حیات کو قیام دیتا ہے۔ تو جسے شک ہے وہ نہ پکارے، لیکن جسے یقین ہے وہ پکارے۔ جسے شک ہے وہ نہ پکارے، لیکن جسے یقین ہے وہ پکارے۔ لیکن اس نے اپنی صفات کی مظہریت کا حامل جنہیں بنایا، اس نے اپنی صفات کی، دیکھیں کتنا بڑا مرحلہ ایک مکالمے میں ہے، اس نے اپنی صفات کی مظہریت کا حامل جنہیں بنایا، اسے اصطلاح میں امام کہتے ہیں۔ اور جو اس کی کل صفات کی مظہریت کا حامل ہوا اسے مظہر العجائب کہتے ہیں، اسے مظہر العجائب کہتے ہیں۔ اب جب آواز دو اسے، جب آواز دو اسے، زور سے پکارو، آہستہ پکارو، وہ مدد کو آتا ہے۔ ہم نے اس راہ کو ذات خاتم کے ذریعے سے پایا کہ جب خیبر میں رسول نے مسلح پہ کھڑے ہو کے کہا ناد علی مظہر العجائب، تو علی مدینے میں نہ تھے، علی مدینے میں نہ تھے، لیکن آنے واحد میں بارگاہ ختمی مرتبت میں یہ کہتے ہوئے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ تو یہ رسول نے ہم کو منظر محفوظ کرا دیا کہ اس کی صفات کی کل مظہریت کا حامل جو بندہ ہو اسے اصطلاح میں امام کہتے ہیں۔ کل صفات کی مظہریت کا جو حامل ہو جائے اسے مظہر العجائب کہتے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے ہم بار بار علی کو کیوں آواز دیتے ہیں۔ جسے شک ہے وہ علی کو نہ پکارے، لیکن جسے یقین ہے وہ علی کو پکارے۔ من عرفا نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ مولا ہی سے تو سائل نے کہا، مولا ہی نے سے پوچھ لیا سائل نے، کہنے لگا کیا اسے دیکھا؟ کیا اسے دیکھا؟ مسکرا کے کہا جسے دیکھا نہیں اسے سجدہ نہیں کرتا۔ اب سمجھ میں آ گیا یہ مکالمہ؟ سب نے کہا وہ شیرک سے زیادہ قریب، اہل تصوف نے کہا خدا اندر موجود، راہ میرے امیر نے دکھائی، راہ میرے امیر نے دکھائی۔ کہا جسے دیکھا نہیں اسے سجدہ نہیں کرتا، تو جس نے اسے پہچان لیا اس نے اس میں رخ یار کو دیکھا۔ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ لیکن اپنی صفات کی مظہریت کا حامل جسے بنایا، اس کے چہرے میں اسی کا جلوہ نظر آیا، اسی کی چال و چاہ اور شباہت کے اندر اسی کی چال و چاہ اور شباہت نظر آئی، اس کے جلال میں اس کا جلال نظر آیا، اس کے جمال میں اس کا جمال نظر آیا۔ اس لیے علی نے اگر تلوار چلائی تو علی نے تلوار نہیں چلائی، علی کا جلال نہیں جلال
یا رب زیالی نشناسم قلندرم، یا رب کہوں یا علی کہوں جانتا ہی نہیں، کیونکہ حیات اس منزل بلندی پہ آ گئی جسے قلندری کہتے ہیں۔ قلندری کا ایک مکالمے میں تعریف رکھو، دیکھو غلاظت میں اٹے ہوئے شخص کو قلندر نہیں کہتے، جو نفس کے تزکیے کی منزل پر آ جائے اس کو قلندر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس میں رخ یار کو دیکھتا ہے۔ تو یا رب ز یا علی نشناسم قلندرم، ایک میں آب گیناؤ ساغر برابرم، ایک ہی جام وحدت، ایک ہی میں وحدت کا جام مل رہا ہے، اس آستہ سے پیوں یا اس آستہ سے پیوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ محبت آل کی مشرک نہیں بناتی، موحد بناتی ہے۔ یہ محبت آل کی مشرک نہیں بناتی، موحد بناتی ہے۔ مکالمہ سمیٹتا ہوں، کلمہ وہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے، قرآن وہ بھی پڑھ رہے تھے، وہ مانتے تھے، اور یہی سب کام عقلیت بھی کر رہی تھی، لیکن یہ پہچانتی تھی۔ لیکن عزیزوں، اب آخری مرحلہ، اور ادھر سے ادھر چلا، ایک لفظ یا حسین کہتا ہے تو ہر نے بتایا جب تک یا حسین کہنا نہیں سیکھے گا اس وقت تک مانے گا، جب یا حسین کہنا سیکھ لے گا تو پہچان لے گا، مانو گے تو مر جاؤ گے، پہچانو گے تو باقی رہ جاؤ گے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جس نے حسین کو آواز دی، حسین نے اپنی سبیل سے آگے بڑھ کر اسے ساغر بقا دے دیا۔ حسین کا نہ ذاکر مرتا ہے، حسین کا نہ نوحہ خان مرتا ہے، حسین کا نہ ماتم دار مرتا ہے، حسین کا نہ شاعر مرتا ہے، حسین کا نہ ذاکر مرتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی حیات کو حسین میں جذب کر لیا۔ جب تک نام حسین ہے، حسین کا آزادار باقی ہے، جب تک نام حسین۔ 72 کو ساغر بقا نہیں دیا حسین نے، تا صبح قیامت سبیل لگی ہوئی ہے۔ کوئی ہے جو سبیل سے آگے بڑھ کے ساغر حیات کو لے، اس ساغر حیات کو تقسیم کرنے کے لیے حسین نے بھرا گھر لٹا دیا، حسین نے بھرا گھر لٹا دیا، کڑیل جوان بیٹا دیا، بھانجے دیے، بھتیجے دیے، برابر کا بھائی دیا، سب سے آخر میں 6 مہینے کے بچے کو زیر خاک چھپایا، 6 مہینے کے بچے کو زیر خاک چھپایا۔ اور جب یکاؤ تنہا رہ گئے تو آخری رخصت کو خیمہ گاہ میں آئے، بیویاں 2 راہ قطار لگائے کھڑی تھیں، سید مظلوم چلے سلام کرتے ہوئے چلے، السلام علیکہ یا رقیہ یا ام کلثوم علیکن منی سلام۔ سواری دیوڑی پہ آئی، چاہتے ہیں کہ قدم خیمے سے باہر نکلے، کانوں میں دھیمی سی صدا آئی، بھائی ذرا ٹھہرو۔ اب مڑ کے دیکھا تو پیش نگاہ زینب دلگیر کھڑی، بہن نے آگے بڑھ کے بھائی کا بازو تھام لیا، بازو تھام کے حرم سرا میں لائیں، کہنے لگی بھائی کچھ دیر کو یہاں بیٹھ جائے۔ حسین بیٹھے، بہن نے بھائی کا طواف شروع کیا، نہ جانے کیا خیال آیا، یکدم حضوری میں زانو ادب طے کیے، دونوں ہاتھ بھائی کے دوش پہ ڈال دیا، جھکتے ہوئے بھائی کے خوش حلقوم کے بوسے لیے۔ حسین جیسا صابر انسان گھبرا کے کھڑا ہو گیا،
ہوئے کہنے لگے بہان اب یہ کنبہ تمہارے حوالے ہے، اب یہ گھر تمہارے حوالے ہے، سید سجاد تمہارے حوالے ہیں، اب میر کارواں تم ہو۔ یہ کہہ کے قدم خیمے سے باہر نکلا، سر کو جھکا کے کہا کوئی ہے مجھ غریب کی سواری کا لانے والا؟ زنجنا گردن ڈالے ہوئے قریب آیا، اپنا جوان بیٹا جو آ کے لجام فرس کو تھامے، نہ برابر کا بھائی جو آ کے رکابوں کو سہارا دے۔ ایک مار خیمے سے آواز آئی، بھائی اگر اجازت ہو تو میں آ کے رکابوں کو سہارا دوں۔ سر کو بلند کیا، کہنے لگے نہیں نہیں، ابھی حسین زندہ ہے۔ خود سواری پہ سوار ہوئے، زنجنا میدان کی جانب چلا۔ اب جدھر جدھر سواری جاتی، بہن کی مستر نگاہیں ساتھ ساتھ تھی، بہن کی مستر نگاہیں ساتھ ساتھ تھی۔ تنہا در خیمہ پہ کھڑے ہوئے بھائی کو داد شجاعت دے رہی تھی۔ حسین بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے، لیکن ایک منزل آئی جب بہن کو بھائی نظر نہیں آیا، جب بہن کو بھائی نظر نہیں آیا، گھبرا کے خیمے میں آئی۔ سید سجاد کا شانہ ہلا کے کہا بیٹا تمہارے بابا نظر نہیں آتے۔ بیمار نے غش سے آنکھ کھولی، کہنے لگے پھوپھی اماں ذرا سہارا دیجئے۔ بیمار بھتیجے کو سہارا دے کر دم دروازہ خیمے پہ لائی۔ شہزادی نے سر کو جھکا کے کہا بیٹا ذرا خیمے کا پردہ الٹ دیجئے۔ ایک مرتبہ زین العباد نے آگے بڑھ کر خیمے کے پردے کو الٹا۔ شہزادی نے افق کرب و بلا کی جانب نگاہ کی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی و سیدی یا مولایا۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو برتا۔ پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے لواحقین و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما۔ غلام محمد رند المعروف چندہ بھائی کی درجات کی بلندی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ بحق امام زمانہ، جو سورہ تلاوت کیے گئے، جو کلام مجید تلاوت کیا گیا، جو دیگر اذکار کیے گئے، بالخصوص جو ذکر سید الشہداء امام مظلوم علیہ السلام کیا گیا، نظر کرتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین، ائمہ و اولیاء و شہداء و صدیقین و صالحین کی بارگاہ میں، بالخصوص شہداء کربلا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور وہاں سے اس کا اجر و ثواب ایصال کرتے ہیں غلام محمد رند المعروف چندہ بھائی کی روح کو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار رب صلی علی محمد وآلہ. التماس ہے کہ